السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہو HAK ایڈیوٹینمنٹ۔ آپ میرے اس چینل کو فوراً ابھی سبسکرائب کرو، شیئر کرو، کمنٹس کرو تاکہ میں آگے اچھی باتیں لے آؤں، آپ سے شیئر کروں۔ مہربانی، تھینک یو۔ تو میرے بھائی، بات شروع کرتے ہیں۔ آج کے جو موضوع ہیں اس میں جو سب سے پہلے موضوع ہے اس کو تو میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن شروعات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ جو چل رہی ہے، اب اس کے کتنے دن رہ گئے ہیں۔ آج ہے 19 جولائی اور یہ 8 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ بھائی 11 دن اور 8 دن، تو یہ تقریباً 19-20 دن رہ جاتے ہیں اس گورنمنٹ کے۔ تو یہ کیوں توڑی جا رہی ہے گورنمنٹ پہلے؟ ورنہ اگر اس کو اس کے جو نیچرل ایج ہے وہ تو ابھی تقریباً 14 اگست کو پوری ہو رہی تھی تقریباً۔ تو یہ 2-3 دن پہلے کیوں اس کو توڑا جا رہا ہے؟ تو اس کا بھی ایک سوال ہے اور اس کے جواب ہیں۔ تو میں نے پہلے بلاگ میں بھی کچھ باتیں کی تھی، آج بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگست کی جو یہ 8 تاریخ کو جو اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، تو یہ 2 بڑی پارٹیوں کے ہیڈز جو دبئی میں بیٹھے تھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور اس چیز پہ ڈسکس کیا انہوں نے کہ بھئی یہ کیسے ہو، یعنی کہ ایک تو نگراں حکومت اور دوسری جو ہے وہ آنے والا سیٹ اپ یعنی کہ الیکشن کے بعد کا سیٹ اپ وہ کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر بڑی گرمی ہے یار تھوڑی سی، میں اس لیے آج اس صوفے پہ اور گدوں پہ نہیں بیٹھ رہا گرمی کی وجہ سے۔ تو خیر آگے بات کو چلاتے ہیں۔ تو اس پہ جو 2 بڑی پارٹیاں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نون لیگ، مسلم لیگ نون لیگ جو ہے یہ دبئی میں، تو ان کے جو بڑی، ویسے تو یہ 11-12 پارٹیوں کا ایک الائی ہے جس کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہ چھوٹیاں ہیں بہت دوسری پارٹیاں، لیکن جو بڑی ان کے الائی ہیں، ان کے علاوہ ان 2 کے علاوہ ایک مولانا فضل الرحمان کی JUF جماعت علماء پاکستان، مفتی محمود گروپ یا فضل الرحمان گروپ، تو باقی جو ہے دوسری جو ہے وہ MQM۔ تو ان دونوں نے بڑا احتجاج کیا، اس بات پہ احتجاج کیا کہ بھئی میٹھا بولے ہاپوں ہاپوں، کڑوا بولے تھو تھو، یعنی جب آپ کو ضرورت تھی ہمارے علاقے کی، ہمارے ووٹس کی، تبھی تو آپ نے بڑی جپیاں ڈالی، ہمارے لڈو کھلائے، گھر میں آ کے چائے پی اور اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن اب جب اتنا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا تو ہمیں کیوں دھکیل دیا باہر؟ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری جو ان کو خیر ان کی باتیں سنی گئی، مولانا کی باتیں سنی گئی اور اس کے بعد MQM کی بھی باتیں سنی گئی۔ اب دوبارہ کوئی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے 1-2 دن میں، جس میں وہ بیٹھ کے ایک اس چیز کا اعلان کریں گے، یعنی کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، سیاست میں جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں، جو افہام و تفہیم ہوتی ہیں، تو وہ تو قابل قبول ہیں۔ باقی سیاست میں دہشت گردی، اور وہ دہشت گردی بھی ایسی کہ اللہ، تو بھئی جب یہ بات آ گئی ہے ذہن میں تو شروع کرتے ہیں PTI سے۔ تو بھئی PTI اور عمران خان، اب ایک بات آ گئی ہے سامنے کہ عمران خان کی، ویسے تو عمران خان جب سیاست شروع کر رہے تھے تو عمران خان کے جو اس وقت کے بیانات تھے وہ بھی بڑے مذاقہ خیز ہوا کرتے تھے، جس پر بے نظیر بھٹو صاحبہ اس کو
عمران خان کو طالبان خان کے نام سے پکارتی تھی، کیونکہ اس کی جو ٹلٹ رہی ہے عمران خان کی، وہ طالبان کی طرف رہی ہے، اور وہ طالبان کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ اور طالبان تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی ایک طرح سے سمجھو کہ ان کا بغل بچہ ہے طالبان کا، یا طالبان اور یہ دونوں کسی دوسرے کے بغل بچے ہیں، اور اس وجہ سے اب آتے ہیں سیدھی بات پہ کہ عمران خان کے جو بیانات پہلے تھے، طالبان خان کا لقب اس کو جو ملا، اور جنرل فیض حمید نے جو طالبان کو عمران خان سے مل کر کے پی کے میں ان کو کہتے ہیں کہ 40,000 طالبان جن کو حکومت پاکستان نے اور ضرب عضب نے جن کو بھگا دیا تھا یہاں سے، پاکستان سے نکال کے، اور پاکستان میں دہشت گردی کم ہو گئی تھی، جو آئے دن اسکولوں پہ، یونیورسٹیز پہ اور مسجدوں پہ اور اپنے مخالف مذہبی مقامات پہ لوگوں پہ جو حملے ہوا کرتے تھے، خودکش حملے ہوا کرتے تھے، وہ بڑی حد تک کم ہو گئے۔ تو ان کو بھگا کے اس وقت حکومت تھی پہلے زرداری صاحب پیپلز پارٹی مرکز میں، اس کے بعد نواز شریف صاحب، ان لوگوں نے اس دہشت گردی کا کلا کما کیا، اور فوج ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ تو فوج اور جو حکومتیں گئیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا، ان کو باہر کیا تھا، اور یہ بھاگ گئے تھے جو ہے اس میں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں۔ تو افغانستان میں جب سے طالبان حکومت آئی تو پاکستان میں عمران خان نے بڑی خوشیاں ڈالی، بھنگڑے ڈالے، اور کہا کہ بھئی یہ آزاد ہو گئے۔ تو لیکن اب ایک اور جو چیز ہے جو نظر آ رہی ہے، بڑے عرصے کے بعد، بڑے امن و سکون کے عرصے کے بعد، ابھی 2-3 جگہوں پہ دھماکے ہوئے اور خودکش حملے ہوئے، جیسے حیات آباد میں تازہ ترین پشاور میں ہلاکتیں ہوئی ہیں خودکش دھماکے سے، اور جس طرح سے ان کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان حکومت نے بڑا احتجاج کیا افغان حکومت سے کہ بھئی تم ان کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دو۔ تو افغان کا جو پہلے جو ذبیح اللہ ان کا ایک اسپوکس پرسن ہے افغانستان کا، اس نے جو پہلے جو لہجہ اختیار کیا، تو وہ ایسا لہجہ تھا کہ وہ بھائی سمجھ سے باہر تھا کہ دیکھو، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ افغانستان بھی ہم سے اس لہجے میں بات کرے گا پاکستان سے۔ لیکن پھر جب افغان حکومت یا ان کی سینٹرل کمانڈ نے جب سوچا کہ یہ بھائی کچھ حد کراس کر دی ہے، تو پھر دوسرے ٹائم پہ اس کا لہجہ کچھ دھیما تھا، اس میں کچھ سافٹنیس تھی۔ لیکن پہلے جو بات کی ذبیح اللہ نے، وہ بڑی مطلب ناچاک سی بات تھی۔ ہمارے جو پاورفل ادارے ہیں ان پہ گراں گزری۔ تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان اور طالبان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ میں ہمارے ہاں جو جنرل فیض حمید کا جو کردار رہا ہے، مشکوک کردار رہا ہے، وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے مل کے ان کو یہاں ہمارے یہاں آباد کیا۔ تو اب نظر آ رہا ہے کہ اس آبادی کے پیچھے ایک ایجنڈا تھا، اور ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ایجنڈا بہت ہی خطرناک ایجنڈا ہے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کسی بھی طور پہ ان کی جو باتیں ہیں وہ موجودہ پاکستان کی قیادت کو یا پاکستان کے عوام سے وہ کبھی بھی ہضم نہیں ہونے والی، کیونکہ انہوں نے پاکستان توڑنے کی بات کی ہے ہمیشہ۔ وہ پاکستان کو 2-3 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے پاکستان کی حکومت، پاکستان کے مقتدر ادارے ان کو کیسے یہ باتیں کرنے دیں گے
کہ وہ اس میں آگے آئیں اور اپنے ایجنڈا کو سامنے لا کے رکھیں اور اس پہ عمل کریں. تو یہ ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ جو عمران خان کے اور بہت سارے کرائم ہیں. اب تو کرائم لسٹ اس سے بڑھ رہی ہے جیسے کوئی کیمیکل دکھاتے ہیں نا، کیمیکل کو کسی کو ایسے کیمیکل دکھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فلموں میں کہ وہ جلدی میں ابل کے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور وہ سامنے آتی رہتی ہیں اور پھر وہ کیمیکل. تو یہ ایسے ہی عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ ویسے ابل کر سامنے آ رہے ہیں. تو بھائی اب آگے چلتے ہیں. ایک اور دھچکا عمران خان کو لگا، وہ ہے سائفر کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس کیس کو بند کر دیا تھا. اس نے حکم دیا تھا کہ اس پہ تحقیق نہ کرو. بھائی یہ پاکستان میں یہ پہلا کورٹ کا یا دنیا میں یہ پہلا ایک مثال ہے کورٹ کا کہ کورٹ نے تحقیق سے روک دیا کسی کو، کرمنل کسی ایکٹ کی تحقیق کو روک دیا کورٹ نے. یہ بھائی ہوتا نہیں ہے. کورٹیں اس میں اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی یا اس میں اسٹے نہیں دیتی. لیکن چلو کل کورٹ کے 2 ججوں نے، حکومت نے اپیل کی تھی اس اسٹے کے خلاف، تو کل 2 ججوں نے اس اسٹے کو ختم کر دیا. اب آتے ہیں اعظم خان جو اس کا پرسنل سیکرٹری رہا عمران خان کا. تو بھائی سارے کے سارے کچے چٹھے جو کالے کرتوت عمران خان کے رہے ہیں وہ سارے کے سارے اب سامنے آنے والے ہیں، کیونکہ اعظم خان وہ شخصیت تھے جو بھائی صبح سے کیا بلکہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والی شخصیت. اور کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، کیا کروا رہا ہے، یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں. اور بس اب کیا کہیں، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے. تو بھائی اب کیا عمران خان پی ٹی آئی تو ویسے بھی ہو گئی، لپیٹ لی گئی ہے، پر اس کی جو ہے وہ ساری لیڈرشپ بھاگ گئی ہے. باقی 2-3 رہ گئے ہیں، ان پہ کام جاری ہے. یہ بھی اب دنوں کی بات رہ گئی ہے. تو بھائی اب دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس کو بند کریں چینل کو، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ میرے اس چینل کو فوراً ابھی سبسکرائب کرو، شیئر کرو، کمنٹس کرو، تاکہ میں آگے اچھی باتیں لے آؤں، آپ سے شیئر کروں. مہربانی. تھینک یو.